یار یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے جب رانا ثناء اللہ ایک انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر، اس طرح کی بات جو زبان استعمال کرتا ہے۔ بھائی صاحب وہ آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، آپ عزت سے اس کا نام تو لے لو۔ میں نے آج تک کبھی محترم کہا ہے ہر ایک کو، میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں، لیکن محترم نواز شریف کہوں گا، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ سزا یافتہ بندہ ہے، وہ مفرور ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت چلائے۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی کہ 30 دنوں کے اندر یہ واپس آئے گا، اور وہ اس کو یعنی وہ کرتے ہوئے، اس کی انحراف کرتے ہوئے وہ آج وزیر اعظم ہے۔ اور پھر جو ہے دیکھیں جس دن اس کو جو ہے فرد جرم لگنا تھا، وہ مقصود چپڑاسی کدھر گیا؟ 16 ارب اس کے اکاؤنٹ میں، اتنا زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، مقصود چپڑاسی بھی مر گیا یا مار دیا، جو بھی ہوا، وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کلین چٹ لی، ایک ایک کر کے جو ہے بری ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے نیب کے قانون کو سارا بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کے باوجود کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ میرے شدید اختلافات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کیسز ہم نے بنائے تھے، ہم نے ریفرنسز بنائی تھیں جب پاناما لیک آیا تھا، اور وہ جو ہے ہمارے پاس پورے شواہد اور پروف تھے، اور اس وقت جب اس کا اسحاق ڈار کا اقبال جرم کا بیان تھا، اقبالی بیان، جوڈیشل کنفیشن تھا، اور میں نے اس کو، میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت، تو میں نے اس کو تفتیشی ہوا، میں نے کہا کیا ہے جھرلو پھیرا ہے تو نے، اس کو الٹا لٹکایا تھا، چنا کتھے گزاریا رات، اس سے وہ چترول کیا تھا، یہ کیسے تم نے یہ بیان لیا اس سے کنفیشن سٹیٹمنٹ؟ کہتا ہے کھوسا صاحب قسم لے لو میں ہاتھ بھی نہیں لایا، میں صرف ایک کیا ابا تیرا ٹبر لے کے تینوں چھڈ کے سرور محل چلا گیا ہی، تیری مرضی ہے ہوں تو کی کرنا ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے لے چلو جہاں مرضی، میں بیان دیتا ہوں، ڈیبیا پیپر ملز بنی، فلاں فلاں، سارا کچھ جو ہے اس نے نگل کے اگل کے رکھ دیا۔ اب وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے، 4 سال مفرور رہنے کے بعد میری بہت تحفظات ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اپنا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ بلاول کو اس کا وزیر مت بناؤ شہباز شریف کا، میرے ساتھ ایگری کیا، باہر گئے، جو بھی ہوا میں اوپنلی ایکسپریس کیا میں نے، لیکن آج تک میری منہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو جناب کے لفظ سے یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے کوئی اس کی عزت اور تکریم کے لفاظی میں کوئی کمی کی ہو۔ مسلم لیگ نون جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا کرتی تھی، کیا ان کا مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مریم نے کہا تھا نہیں، پہلے اسی لیول پہ یہ عمران خان آئے گا، اسی لیول پہ یہ اندر ہوگا، اسی طرح میرے باپ کو جو ہے امین، صادق اور امین کہا جائے گا، اسی طرح میرا باپ کو بری کیا جائے گا، پھر الیکشنز کی بات کرو، پھر ہوگا۔ تو آج پورا ہو رہا ہے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 9 مئی کس نے کروایا؟ پٹیشن بھی ایک سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک لمحہ جو ہے بالکل ہے۔ دیکھیں ارتعاش تو ایک ہے، ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ جبری جو طلاق ہو رہے ہیں پارٹی کے ساتھ، جبری طلاق، جبری شادیاں تو سنی تھیں، یہ جبری طلاق بھی ہو رہے ہیں اور یہ اتنے سینئر لوگ جو ہے رو بھی رہے ہیں، اور یار کیا ٹھیک ہے، لیکن میں آئی ڈونٹ بلیم دم۔ جس کو یہ کہا جائے تیری بیٹی کو اٹھا لیں گے، جس کو یہ کہا جائے تیرے بیٹے کو اغوا کر لیں گے یا کچھ کر لیں گے، یار دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ، اللہ کا واسطہ ہے، کم آن یار، پلے بہت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں دیکھیں حکومت شامل ہے، پیپلز پارٹی، دیکھیں حکومت، میں ایک تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بھٹو شہید بانی تھا، جس کی نصرت بھٹو کچھ عرصہ رہیں چیئرپرسن، پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو، میں اس کا سیکرٹری جنرل رہا، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، اس کی انڈیپینڈنٹلی رجسٹرڈ ہے، تلوار اس کا سمبل ہے، تلوار سمبل ہے۔ یہ 4 پیز والی جو ہے تیر والی حکومت کا جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے۔ اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو جو کی محکمے ہیں، یعنی جنہوں نے الیکشن اور آئین کو ابسٹرکٹ کر کے توڑا ہے، اور آئین اور سپریم کورٹ کے بھی حکم کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے، وہ کون ہے؟ وزیر خزانہ کون ہے؟ اسحاق ڈار، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، مسلم لیگ نون۔ وزیر دفاع کون ہے؟ خواجہ آصف، جس نے کہا رینجرز میں نہیں دے سکتا، اب 245 لگا کے سارے پاکستان میں دے دیے اب آرمی، الیکشن کے لیے میں نہیں دے سکتا، اچھا چلے، یہ بھی پی ایم ایل این ہے۔ اچھا پولیس میں نہیں دے سکتا، وہ کون ہے؟ وزیر داخلہ،
اور وہ کون ہے آپ کو؟ رانا ثناء اللہ. اچھا وزیر قانون جس نے کہا میں ریٹرننگ آفیسرز پریزائڈنگ آفیسرز نہیں دے سکتا, وہ کون ہے؟ وہ اعظم نذیر طارق PMLN. اور اوپر ان کا باس کون ہے؟ شہباز شریف PMLN. یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے obstruct کر کے ڈیفائی کیا ہے. کھوسا ٹرائب کے بارے میں بتائیں نا جی, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں کھوسا ٹرائب بنیادی طور پر ایک بلوچ ٹرائب کی جو ہے, اور ہم بلوچ جو ہیں بنیادی طور پر حضرت حمزہ کی اولاد ہیں ہم. اور جس طرح سارے ہی تقریباً یا باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہماری کھوسا ٹرائب بہت بڑی ٹرائب ہے ماشاءاللہ. اور اس میں آگے سے پھر سب کاسٹ اس میں پھلیاں جو کہتے ہیں جو آ جاتی ہیں بہت ساری. ہماری مثلا جو چیف فیملی ہے وہ بلیل ہے, بلیل. اور اس وقت ذوالفقار کھوسا ہمارے جو ہے ٹرائبل چیف جو ہیں وہ. میں ہندوستان میں گیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی بستی کھوسا ہے ایک, تو میں تجسس ہوا امرتسر سے, تو میں نے کہا چلتے ہیں چندی گڑھ کے درمیان. اسی طرح جب میں گورنر تھا تو میں نے افریقن امبیسڈرز کو بلایا ادھر, ان کو جس طرح ہوتا ہے ان کو میں نے ایک استقبالیہ دیا, ایک کھانا وانا کھلایا ان کی, تو تقاریر ہوئی. تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ کی ہماری افریقہ کا ساتھ تو میری پرسنل جو ہے انوالومنٹ اس طرح ہے کہ نیلسن منڈیلا کھوسا ہے, تو میری تو بہت کھوسا قوم جو ہے آپ کے ساؤتھ افریقہ میں, اور اس لیے افریقن ہمارا جو ہے اس ناتا سے خون کا رشتہ بنتا ہے. نیلسن منڈیلا کھوسا فیملی سے ہیں؟ ہاں سنیں نا, تو کیکا جس طرح آپ نے مارا ہے اسی طرح وہ وہاں بھی ایک کیکا مارا گیا. تو لیکن جب وہ امبیسڈر آیا ساؤتھ افریقہ کا تقریر کے لیے, تو اس نے کہا یس دا گورنر از رائٹ, وہاں XHOSA لکھتے ہیں. تو اس نے کہا یس کھوسا ٹرائب ہمارے ہاں بہت بڑی ٹرائب ہے کھوسا, اور نیلسن منڈیلا از اے کھوسا. بچپن کیسا اور کہاں گزرا؟ ماں میری بالکل ان پڑھ تھی, اور وہ کورٹ سے نکلی کبھی نہیں نکلی تھی اپنا اس کا. اور اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جب ہم جاتے تھے تو کہتی تھی مجھے پتہ ہے کوے بول رہے تھے, کوے کہاں کر رہے تھے, مجھے پتہ تھا آج میرے بچے آئیں گے. ماں کا ہوتا ہے ایک ٹیلی پیتھی, ایک انٹیوشن ہوتی ہے یہ وہ. پھر اس کے ایک بھینس تھی جو سوائے ماں کے ہاتھوں کے اور کسی کو دودھ نہیں دیتی تھی, قریب نہیں آنے دیتی تھی. تو میں اس وقت 7ویں کے 8ویں میں پڑھا رہا تھا, میں نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے, تو ماں نے ایک دھار جو ہے میرے منہ میں مارنی, ایک اس میں جو مٹکا رکھا ہوا تھا اس میں ایک میرے منہ میں مارنی, اس طرح. تو وہ ایک عجیب مطلب ایک اپنا ایک مزہ ہوتا تھا, ایک اپنی چاہت ہوتی تھی. اور ہماری بستی نہ بجلی تھی اور نہ پانی تھا وہاں, نہ سڑک تھی. پانی بھی وہ جو ہے اس سے کرتے تھے ہم, بجلی جو نہیں تھی نلکے سے. اور اسی طرح وہ جو ہے نانی میری جو آصف کھوسا چیف جسٹس ہے رہے ہیں پاکستان کے, وہ میں ان کی وہ جو ہے ان کی جو ہے وہ میری نانی تھی میری ماں کی, تو ان کی دادی تھی. تو وہ چرخہ کاٹتی تھیں جس طرح وہ ہوتا ہے چرخہ کا, وہ عورتوں کو ہے. اور اسی طرح چکی پہ آپ نے جو ہے وہ دانے کرنا ہے, تو وہ ایک اسی طرح بیل پہ جب ہم جاتے تھے تو کنویں پر بیل چل رہا ہوتا تھا, اور اس کا وہ پانی وہ پہ ٹینکی بنا ہوتا تھا, ٹھنڈا یخ پانی ہوتا تھا. پھر جب آپ گنے جب کٹتے تھے تو رو جو ہوتی تھی اس میں سے جب آپ گڑ بناتے ہیں تو وہ بھی اونٹ کے ذریعے بھی وہ ہوتا ہے, اور کبھی بیل کے ذریعے ہوتا تھا. تو پھر مجھے بڑا شوق تھا یہ جو چنے ہوتے ہیں وہ کھیت میں بیٹھ کے چنے کھانے. اسی طرح جامن جو ہے بہت اچھے لگتے تھے, کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں, ہمارے ہاں ہوتی بہت ہیں. بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ یار ایک دفعہ میں 7ویں کی 8ویں 9ویں تھا, میں تو ایک سگریٹ پیتے ہوئے میری ماں نے پکڑ لیا, اس نے ایک چپیڑ ماری, آج تک سگریٹ نہیں پی. زمانہ طالب علمی کا کوئی یادگار واقعہ؟ اس وقت کالا باغ کو میں نے وہ جا کے گورنر کالا باغ, بڑا روپ تھا, اتنی آنکھیں تھیں, اتنی مونچھیں اس کی. اب میں بعد میں ہنسا بھی جب میں اسی کرسی پہ جا کے بیٹھا,
تو میں ڈیلیگیشن لیڈ کر کے لے گیا کہ جی وہ ہمارے مطالبات تھے. میں نے کہا جی یہ 3 سال آپ نے ہم پہ مسلط کیسے کر دیا ہے؟ تو یہ 2 سال کا کورس ہم نے جوائن کیا تھا, آپ نے ایکسٹینڈ 3 سال ہمارے اوپر تو نہیں, نیا بیچ آئے گا تو اس کے اوپر. میں نے دیکھا گورنر ایسے یوں کر کے کہتا ہے تو صاحب خان دا پتر ہی, صاحب خان کھوسے دا پتر ہی. میرے والد صاحب کا نام سردار صاحب خان کھوسا ہے. تو مجھے کہتا ہے تو صاحب خان کھوسے دا پتر ہی. میں کہ جی اچھا تو میرا بھتریجا ہی وال. میں تو پھر چوڑا ہو گیا. میں کہ لے یہ تو میرا چاچا گورنر بیٹھا, وہ ابا جان کا دوست تھا, دوستی کی وجہ سے, کوئی ایسے ادروائز یہ چاچا واچا کوئی نہیں تھا.